اللہ تعالیٰ کے 70 ولیوں کا بتایا ہوا وظیفہ یہ سورت اللہ کا عرش ہلا دیتی ہے۔ اللہ خود کہتا ہے کہ مانگ بندے کیا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج میں آپ کے لیے ایک ایسا عمل، ایک ایسا وظیفہ لے کر آئی ہوں کہ محترم ناظرین جس کو کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کی بخشش کے لیے بہت سے طریقے متعارف کرائے۔ ان میں نماز، تسبیح، ذکر، اذکار اور تلاوت قرآن پاک نہایت اہمیت کے حامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ سب راستے دکھا کر بہانے سے اس کو معاف کرنے کا سامان تیار کیا، لیکن انسان ہی ہمیشہ غفلت و کوتاہی، سستی اور لاپرواہی میں ڈوبا ہوا ہے اور گناہوں کی دلدل میں ایسا دھنسا چلا جاتا ہے کہ اسے خالق حقیقی کو یاد کرنے کا خیال ہی نہیں آتا۔ وہ گناہوں کے دریا میں اس طرح غوطہ زن ہے کہ اس کو نیک اعمال کرنا ایک بہت بڑا محاذ نظر آتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تو بہت وسیع ہیں۔ وہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے ثواب عطا کرتا ہے۔ وہ انسان کے چھوٹے چھوٹے نیک اعمال پر اس کو معاف کرتے ہوئے بہت زیادہ اجر و ثواب سے نوازتا ہے، اور ساتھ ہی اس کے رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی بھی عطا فرماتا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ پاک جب کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور معجزے کرنے والی ذات صرف اللہ ہی کی ہے۔ بس ہمیں ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ انسان جتنا شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا زیادہ نوازتا ہے۔ اسی طرح ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اور اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اور اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ کے کلام پاک سے ایک بہت ہی پیاری سورت کا وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں کہ اس سورت کو اگر بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو اتنی دولت ملے گی، یعنی کہ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کرے گا کہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ اس کے کمالات دیکھ کر آپ خود حیران رہ جائیں گے، غیب سے دولت والے ہاتھ آپ کے پاس آ جائیں گے۔ اس سورت کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ یہ سورت دنیاوی دولت کے علاوہ عذاب قبر سے بھی بچاتی ہے اور اللہ سے اپنے پڑھنے والے کی بخشش کرواتی ہے۔ اللہ پر توکل اور اسی کے سامنے گڑ گڑانے والے کے ساتھ اللہ کافی ہے۔ وہی دہشت زدہ کو امن نصیب فرماتا ہے، طالب پناہ کو پناہ دیتا ہے، وہی بہترین والی اور بہترین مددگار ہے۔ لہٰذا جو بھی اس سے اپنا والی بنائے اور اس سے مدد طلب کرے، اسی پر توکل ہو اور مکمل طور پر اس کی طرف یکسو ہو جائے تو اللہ بھی اس کا ولی بن کر اس کی مکمل حفاظت فرماتا ہے۔ جو صرف اللہ سے ڈرے اور تقوی اختیار کرے اسے ہر دہشت اور ڈر سے امن فراہم کرتا ہے، اس کی ضرورت کے مطابق ہر مفید چیز مہیا کرتا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے آپ نے اس صورت کا عمل کرنا ہے۔ جب آپ کے سامنے یہ ویڈیو آ جائے تو آپ لوگ لازمی بتائے گئے طریقے کے مطابق اور تعداد میں اس صورت کو پڑھیے گا۔ اپنے مشکل دنوں میں، اپنے پریشانی کے دنوں میں اس صورت کو لازمی پڑھیے گا اور کوشش کریں کہ اس صورت کو پڑھنے کا روزانہ کا معمول بنا لیں، تاکہ آپ کو بیماریوں، تکلیفوں، دکھوں، پریشانیوں، بے اولادی، رزق کی تنگ دستی، کاروبار کی بندش سے چھٹکارا مل جائے۔ یہ اپنی حاجتوں کو، اپنی پریشانیوں کو، جو مسئلے مسائل ہیں ان کو دور کرنے کے لیے بہت ہی طاقتور صورت ہے۔ اس صورت کو پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس صورت کے پڑھنے والے کے گھر میں فرشتوں کو بھیج کر اس کا گھر دولت سے بھر دیتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، آج آپ کو قرآن مجید کی جس صورت کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں، جو کہ نماز فجر کے بعد پڑھنے سے اللہ اس بندے کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، اور یہ صورت وہی پڑھتا ہے جسے اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس صورت کی تلاوت کو ترک نہ کرو، کیونکہ اس کی تلاوت کرنے والے کو اللہ دوست رکھتا ہے اور اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لیتا ہے۔ تو محترم ناظرین، جو شخص اس صورت کی تلاوت کرتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے گا، اور وہ بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہوگا، اور آخرت میں اسے اتنا اجر ملے گا کہ وہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ والو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ بندہ قرآن کے سوا کسی چیز سے اللہ تعالیٰ کا اتنا قرب حاصل نہیں کر سکتا جتنا قرآن مجید سے، یعنی تلاوت قرآن سے قرب خدا حاصل کر سکتے ہیں۔ محترم ناظرین،
قرآن کریم کی تلاوت دلوں کو سکون دیتی ہے، اپنے ساتھ برکت لاتی ہے، ایمان کی لذت لاتی ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ تلاوت قرآن سارے غموں کو بھلا دیتی ہے، مصیبتوں کو ٹال دیتی ہے، آخرت میں نجات دلائے گی۔ تلاوت قرآن کرنے والا گویا کہ اپنے رب سے مناجات کر رہا ہے۔ تلاوت قرآن عقل کو بڑھاتی ہے، اور اللہ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس کی صفائی کس چیز سے کریں؟ تو ارشاد فرمایا کہ تلاوت قرآن اور موت کو بکثرت یاد کرنے سے۔ محترم ناظرین، قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے جس کا پڑھنا، سننا، دیکھنا اور چھونا سب نجات ہے، ذکر حکیم ہے اور صراط مستقیم ہے، اور اس کے فضائل بے شمار ہیں۔ اس کی تلاوت کا اجر و ثواب بے حد و حساب ہے۔ محترم ناظرین، یہ کتاب بندوں کو خالق سے ملاتی ہے، گمراہوں کو صراط مستقیم کا پتہ بتاتی ہے، اور دلوں میں ایمان اور یقین کے سبزے اگاتی ہے، قلب و جگر کو تقوی اور طہارت کے نور سے منور کرتی ہے، مایوسی میں ڈوبی ہوئی زندگی میں امید کی شمع روشن کرتی ہے، روحانی اور جسمانی امراض کا صفایا کر دیتی ہے، پریشانیوں کو دور کر دیتی ہے، اور اس کے علاوہ نہ جانے کتنی صفات کی حامل یہ بے نظیر کتاب ہے۔ اور تمام کتابوں میں یہ قرآن کریم کا امتیازی وصف ہے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ نے لے رکھی ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے ایک ایسا وسیع اور عالمگیر نظام قائم فرمایا ہے۔ اس کے نتیجے میں اس کا ایک حرف تو کیا، ایک نقطہ بھی تحریف نہ ہو سکا، اور انشاءاللہ نہ ہی کبھی ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کی تعداد میں حفاظ اور علماء اور مفسرین پیدا کر دیے، جن کا شب و روز قرآن پڑھنے اور پڑھانے اور اس کو سمجھنے اور سمجھانے میں وقت گزرتا ہے۔ وہ ہمہ وقت قرآن کریم سے وابستہ رہتے ہیں اور اس کے علوم و معارف سے فیض یاب ہوتے رہتے ہیں۔ محترم ناظرین، ان سے بڑا خوش نصیب اور کامیاب شخص روئے زمین پر اور کوئی نہیں ہے، اور ہو بھی کیسے سکتا ہے کہ ان افراد کے مقام اور درجے تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی، جو کہ خدا کے اس نظام کا حصہ ہیں جو اس نے حفاظت قرآن کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ بے شک قرآن کریم دنیا کی تمام کتابوں سے بہتر اور برتر کتاب ہے۔ اس کی صداقت اور حقانیت روز روشن کی طرح آیا ہیں۔ اس کے علاوہ یہ شیریں اور اثر افزیں ایسی ہے کہ لوگ کھینچے چلے آتے ہیں، اور دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اور یہ اعزاز اسی قرآن کریم کو ہی حاصل ہے۔ بے شک یہ کتاب تمام کتابوں سے افضل ہے، جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے کلام کی فضیلت تمام کلاموں پر ایسے ہے جیسے اللہ کا مقام تمام مخلوقات میں ہے، اور بھلا اللہ کے مقابلے میں اس کی مخلوقات کی کیا حیثیت ہے؟ تو ٹھیک اسی طرح قرآن کریم کے آگے دوسری کتابوں کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ محترم ناظرین، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آسمان اور زمین پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ان سورتوں کی تلاوت کی، اور جب فرشتوں نے تلاوت سنی تو کہنے لگے کہ خوش نصیب ہے وہ امت جس پر یہ قرآن اتارا جائے گا، اور خوشحالی ہے ان دلوں کے لیے جو اس کو پڑھیں گے اور اسے یاد کریں گے، اور خوشحالی ہے ان زبانوں کے لیے جو اس کی تلاوت کریں گی۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص اس سورت کو صرف اللہ کی رضا کے واسطے پڑھے گا تو اس کے پہلے والے سب گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ بس اس سورت کو اپنے مردوں پر لازمی پڑھا کرو، اور کم از کم دن میں ایک مرتبہ اس سورت کو لازمی پڑھنا اپنا معمول بنائیے، کیونکہ اللہ والوں جو اس سورت کی تلاوت کرتا ہے اللہ پسند کرتا ہے، اللہ اسے اپنا ولی بنا لیتا ہے۔ تو آپ بھی اس سورت سے دوستی کر لیجئے، اللہ کی رضا کے لیے صرف 3 مرتبہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ اللہ آپ سے اتنا خوش ہوگا کہ آپ کی زندگی کی تمام پریشانیاں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ آپ جیسا چاہیں گے ویسا ہوگا۔ جو شخص اس سورت کی تلاوت روزانہ فجر کے بعد کا معمول بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے، اور فرشتے اللہ کے حکم سے اس پڑھنے والے کا گھر دولت سے بھر دیتے ہیں۔ یہ وظیفہ اللہ پاک کے 70 ولیوں کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ یہ سورت پڑھنے سے اللہ کا عرش کھل جاتا ہے۔ اللہ خود بندے سے فرماتا ہے کہ مانگ تجھے کیا چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کا مبارک کلام ہے۔ اس کا پڑھنا، پڑھانا، سننا اور سنانا سب ثواب کا کام ہے۔ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے گا اس کو 1 نیکی ملے گی،
جو 10 کے برابر ہوگی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن پڑھتا ہو اور اس میں اٹکتا ہو اور وہ اس کو مشکل لگتا ہو، اس کو 2 ثواب ملیں گے، ایک پڑھنے کا اور ایک اٹکنے کی مشقت کا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید سیکھنے کے لیے جو شخص گھر سے نکلے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کسی کو کتاب اللہ کی ایک آیت سکھانے کے لیے جانا تمہارے لیے 100 رکعتیں ادا کرنے سے بہتر ہے، اور تمہارا کسی کو علم کا ایک باب سکھانے کے لیے جانا 1000 رکعتیں ادا کرنے سے بہتر ہے۔ حضرت عاصم بن کلیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں لوگوں کو قرآن پڑھنے اور پڑھانے کی آوازیں سنی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انہیں مبارک ہو، یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے جس شخص نے قرآن پاک سیکھا اور سکھایا اور جو کچھ قرآن پاک میں ہے اس پر عمل کیا، قرآن پاک اس کی شفاعت کرے گا اور اسے جنت میں لے جائے گا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ جس شخص نے قرآن مجید کی ایک آیت یا دین کی کوئی سنت سکھائی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسا ثواب تیار فرمائے گا کہ اس سے بہتر ثواب کسی کے لیے بھی نہیں ہوگا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن پڑھا اور اس کو یاد کیا اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا اور اس کے گھر والوں میں سے 10 افراد کے حق میں اس کی شفاعت کو قبول کرے گا جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی تھی۔ تو اللہ والو، تو پورا قرآن مجید ہی اللہ کا کلام اور رب کی آخری آسمانی کتاب ہے، اور پورا قرآن ہی خیر و بھلائی اور رحمت و برکت اور شفا کا سرچشمہ ہے۔ اس پر ایمان لانا، اس کی تلاوت کرنا، اس کی آیات میں تدبر کرنا، اس پر عمل کرنا، شفا کے لیے قرآنی آیات پڑھ کر دم کرنا اور پوری زندگی اس کے مطابق گزارنا، یہ پورے کے پورے قرآن کا حق ہے۔ البتہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صورتوں اور آیتوں کی خصوصی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے۔ اللہ والو، آج میں آپ لوگوں کے لیے جس صورت کا وظیفہ لے کر آئی ہوں وہ عمل آپ نوٹ فرما لیں کہ اس صورت کو آپ لوگوں نے کیسے پڑھنا ہے۔ اس صورت کو آپ لوگ ضرور پڑھ لیا کرو، روزانہ پڑھ لیا کریں۔ اس کے بعد پھر آپ اللہ پاک کا فضل دیکھیں گے کہ کیسے آپ کے ہاتھوں میں اتنی دولت آنا شروع ہو جائے گی کہ آپ پریشان ہو جائیں گے کہ اب میں اتنا پیسہ، اتنی دولت کہاں رکھوں۔ وہ صورت کون سی ہے نوٹ فرما لیں۔ اللہ والو، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت زیادہ ہے، اسی لیے درود پاک کو کثرت سے پڑھا کریں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ والو، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ وظیفہ کیا ہے؟ وظیفہ ہے قرآن پاک کی ایک سورت کا۔ کون سی سورت؟ سورہ یاسین۔ اللہ کے 70 ولیوں نے اس سورت کو پڑھنے کی اہمیت اور برکتوں کو واضح کیا ہے۔ جب یہ سورت پڑھی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش کھل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ قبول ہوتی ہے۔ اس سورت کی تلاوت انسان کے دل میں سکون پیدا کرتی ہے، اس کی زندگیوں میں آسانیاں لاتی ہے۔ نہ صرف یہ سورت ایک روحانی سکون دیتی ہے بلکہ اس سے انسان کی دعائیں بھی فوراً قبول ہوتی ہیں۔ حضرت سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خاتم المرسلین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ قرآن پاک کی فتح ہے اور اس کی ہر آیت کے ساتھ 80 ملائکہ نازل ہوئے اور اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کو عرش کے نیچے سے نکال کر اس سورت کے ساتھ ملایا گیا، اور سورہ یاسین
قرآن کا دل ہے، جو اسے اللہ عز و جل کی رضا اور آخرت کی بہتری کے لیے پڑھائے گا اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ حضرت سیدنا جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی رات میں اللہ عز و جل کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھی، اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ اللہ والو، 22ویں پارے کے آخر میں شروع ہونے والی سورہ مبارکہ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کی وہ نشانیاں بیان فرمائی ہیں جو نہ صرف پوری کائنات میں بلکہ خود انسان کے اپنے وجود میں پائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ان مظاہر سے ایک طرف یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو ذات اتنی قدرت اور حکمت کی مالک ہے، اس کو اپنی خدائی کا نظام چلانے کے لیے نہ کسی شریک کی ضرورت ہے نہ کسی مددگار کی، اس لیے وہ اور صرف وہ عبادت کے لائق ہے۔ دوسری طرف قدرت کی ان نشانیوں سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ جس ذات نے یہ کائنات اور اس کا عقلوں کو دنگ کر دینے والا نظام پیدا فرمایا ہے، اس کے لیے یہ بات کچھ بھی مشکل نہیں کہ وہ انسان کے مرنے کے بعد انہیں دوسری زندگی عطا فرمائے۔ اسی طرح قدرت کی ان نشانیوں سے توحید اور آخرت کا عقیدہ واضح طور پر ثابت ہو جاتا ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہی دعوت دینے کے لیے تشریف لائے کہ وہ ان نشانیوں پر غور کر کے اپنا عقیدہ اور عمل درست کریں۔ اس کے باوجود اگر کچھ لوگ اس دعوت کو قبول نہیں کر رہے ہیں تو وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے نتیجے میں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے مستحق بن رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں آیت نمبر 13 سے 29 تک ایک ایسی قوم کا واقعہ ذکر فرمایا گیا ہے جس نے حق کی دعوت کو قبول نہیں کیا بلکہ حق کا پیغام لانے والوں کے ساتھ ظلم و جبر کا معاملہ کیا، جس کے نتیجے میں حق کے داعی کا انجام تو بہترین ہوا لیکن حق کے یہ منکر اللہ تعالیٰ کے عذاب کی پکڑ میں آ گئے۔ اس سورہ مبارکہ میں اسلام کے بنیادی عقائد کو بڑے فصیح و بلیغ اور جامع انداز میں بیان فرمایا گیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک میں ایک ایسی سورہ ہے جسے اللہ کے نزدیک عظیمہ کے نام سے پکارا جاتا ہے اور اس کے پڑھنے والے کو اللہ کے ہاں شریف کہا جاتا ہے۔ اسے پڑھنے والا قیامت کے دن ربی اور مضر قبیلوں سے زائد افراد کی سفارش کرے گا، اور وہ سورہ یاسین ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ سورہ یاسین اپنے پڑھنے والے کو دنیا و آخرت کی کامیابی دلانے والی اور اس سے دنیا و آخرت کی مشقت مصیبت کو دور کرنے والی، آخرت کی ہولناکیوں کو دفع کرنے والی ہے۔ اسی کو دافعہ اور قاضیہ بھی کہا گیا ہے، اس لیے کہ یہ اپنے پڑھنے والے سے ہر برائی اور تکلیف کو دور کرتی ہے۔ جو اسے پڑھے یہ اس کے لیے 10 حج کے برابر ہوگی، جو اس کو محض سنے یہ اس کے لیے 1000 دینار راہ خدا میں دینے کے برابر ہوگی، اور جو اسے لکھ کر اس کا پانی پیے اس کے شکم میں 1000 بیماریوں کی دوائیں، 1000 نور، 1000 یقین، 1000 برکات اور 1000 رحمتیں داخل ہو جائیں گی۔ ہر انسان کے دل میں سورہ یاسین ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میری امت کے ہر انسان کے دل میں سورہ یاسین ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مزید روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کریم کا دل سورہ یاسین ہے۔ جو اسے 1 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا اجر لکھ دیتے ہیں۔ تو اس سورت کو کس طرح پڑھنا چاہیے تاکہ اللہ کی رضا اور دعاؤں کی قبولیت کا دروازہ کھل جائے؟ اس سورت کو پڑھنے سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ عمل آپ کی روحانیت اور پاکیزگی کو بڑھاتا ہے۔ وضو کرنے کے بعد کچھ دیر اللہ کا ذکر کریں، مثلا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، تاکہ آپ کا دل اللہ کی طرف مائل ہو۔ اب سورہ یاسین کو سکون سے اور پختہ ایمان کے ساتھ پڑھیں۔ اگر ممکن ہو تو اس سورت کو 41 بار پڑھیں تاکہ اس کی تاثیر اور برکتوں کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ اگر آپ اس کو اکیلے اس طرح نہیں پڑھ سکتے تو اجتماعی طور پر اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ ایک بار بھی اگر پورے دل سے پڑھیں اور روزانہ صبح کے وقت اس کی تلاوت کریں یا رات کو سونے سے پہلے کر کے سوئیں، انشاءاللہ آپ کے دل کی مرادیں پوری ہوں گی۔ سورہ یاسین پڑھنے کے بعد دل سے اپنے لیے دعا کریں، جو بھی خواہشات ہوں چاہے وہ دنیاوی ہوں یا اخروی، یقین رکھتے ہوئے دعا کی قبولیت یقین رکھتے ہوئے اپنی دعائیں طلب کریں، اپنی حاجات طلب کریں
اور پھر دعا کی قبولیت کی بھی دعا کریں۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، مجاہدین میں سے اجر کے اعتبار سے سب سے زیادہ عظمت والا کون ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرے۔ اس نے پھر سوال کیا، روزے داروں میں اجر کے اعتبار سے زیادہ عظمت والا کون ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کا کثرت سے ذکر کرے۔ پھر اس نے نماز، زکوٰۃ، حج اور صدقے کے بارے میں بھی یہی سوال دہرایا کہ ان کاموں کو کرنے والوں میں سے اجر کے اعتبار سے زیادہ عظمت والا کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار یہی جواب ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے والا ہو۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا، اے ابو حفص، اللہ کا ذکر کرنے والے تو تمام بھلائیاں سمیٹ کر لے گئے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، ایسے ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے مبارک نام میں جو لذتیں، حلاوتیں، محبتیں اور برکتیں ہیں وہ کسی اور میں نہیں ہیں۔ اللہ والو، سورہ یاسین ایک ایسی عظیم الشان سورت اور ایک ایسی نعمت بے بہا ہے کہ جس کی روزانہ تلاوت کرنے والا، ہمیشہ ورد رکھنے والا، مشکلات و مہمات میں پڑھنے والا کبھی نامراد نہیں رہ سکتا۔ دنیا کی کوئی بھی پریشانی ہو، مصیبت ہو، دکھ ہو، بیماری ہو، بھوک اور افلاس نے ڈیرے ڈال رکھے ہوں، مصائب نے گھیر لیا ہو، زمین اپنی کشادگی کے بغیر تنگ ہوتی نظر آئے، حاسدین نے جینا دو بھر کر دیا ہو، دشمنوں اور ظالموں نے اپنے نرغے میں لے لیا ہو، تو ان سب مہمات اور حالات میں سورہ یاسین کا بکثرت ورد کرنا اکثیر درجہ رکھتا ہے، اور اس کا ہمیشہ پڑھتے رہنا زہر حلاحل میں تریاق کا کام دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کو پڑھا تھا۔ جب فرشتوں نے قرآن کو سنا تو کہا، وہ امت کتنی خوش نصیب ہے جس پر یہ صورتیں نازل ہوں گی، اور وہ ذہن کتنے خوش نصیب ہیں جن میں یہ سمائی ہوں گی، اور وہ زبانیں کتنی خوش نصیب ہوں گی جو انہیں پڑھتی ہوں گی۔ حضرت عطا بن ابی رباح بیان کرتے ہیں، مجھے یہ پتہ چلا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن کے آغاز میں سورہ یاسین پڑھے گا، اس کی اس دن کی تمام ضروریات پوری کر دی جائیں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص سورہ یاسین پڑھے گا اسے دن بھر شام تک آسانی نصیب ہوگی، اور جو شخص رات کے وقت اسے پڑھے گا اسے رات بھر صبح تک آسانی ہوگی۔ بھوکا آدمی اس کو پڑھے تو آسودہ کیا جائے، پیاسا پڑھے تو سیراب کیا جائے، ننگا پڑھے تو لباس ملے، مرد بے عورت والا پڑھے تو جلد اس کی شادی ہو جائے، عورت بے شوہر والی پڑھے تو جلد شادی ہو جائے، اور اگر بیمار پڑھے تو شفا پائے، اگر قیدی پڑھے تو رہا ہو جائے، مسافر پڑھے تو سفر میں اللہ کی مدد ہو، غمگین پڑھے تو اس کا رنج و غم دور ہو جائے، جس کی کوئی چیز گم ہو وہ پڑھے تو جو کھویا ہے وہ مل جائے۔ سورہ یاسین کی ایک آیت سلام قولا من رب رحیم کو 1469 بار پڑھو، انشاءاللہ جس مقصد سے پڑھو گے، جس حاجت کے لیے پڑھو گے وہ پوری ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی نیک اور دلی تمناؤں کو پورا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔